بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، طبرانی شریف کی ایک حدیث میں اس کی تھوڑی سی تفصیل موجود ہے کہ قبر انسان کو اسی زبان حال سے مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے انسان، تو نے اس وقت کو کیوں یاد نہیں رکھا جب تو اتراتے ہوئے بڑے فخر سے، بڑے غرور سے، تکبر سے میری پشت پر چلا کرتا تھا۔ تو نے اپنی زندگی میں محسوس کیا اور تجھے بتلایا بھی گیا تھا کہ میں تنہائی اور وحشت اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ یہ جانتے ہوئے کہ تو نے یہاں آنا ہے تو میرے لیے کون سا عمل تیار کر کے آیا ہے جو آج اس تنہائی اور وحشت کو تیرے لیے جائے سکون کیڑوں کے بجائے تیری عزت اور مہمانی میں بدل دے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، شعیب الایمان میں بہقی نے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان کی قبر اس کو ہر روز آواز دیتی ہے، زبان حال سے اس کو پکارتی ہے کہ دیکھنے والوں، میں تنہائی، وحشت اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مجھے صرف زمین میں کھودا ہوا ایک گڑھا نہ سمجھا کرو، میں جہنم کا گڑھا ہوں یا جنت کی کیاری ہوں۔ تمہارے اعمال اور تمہارا عقیدہ تمہارے لیے مجھے جہنم کا گڑھا بنا دے گا یا جنت کی کیاری میں تبدیل کر دے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق مومن سے قبر زبان حال سے کہتی ہے کہ مجھے بتلایا گیا تھا کہ یہ مومن تمہارے اندر آنے والا ہے۔ جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہ مومن میرے اندر آنے والا ہے، میں اس وقت سے محبت کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ تاکہ تمہیں آرام پہنچاؤں۔ جب اس کے برعکس کافر سے یہ کہتی ہے کہ جب تو میری پشت پر بدعملی کرتا تھا، میری سطح پر برے عقیدے اور برے عمل کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، اس وقت سے میرے اندر تیرا بغض اور دشمنی موجود ہے کہ تو میرے پاس آ گیا ہے۔ اب میں تجھ سے وہ سلوک کروں گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے۔ پیارے دوستو، پھر قبر اس کو دباتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں۔ دوستو، یہ خیال مت کرو کہ یہ صرف کافر کے لیے ہے۔ طبقات ابن سعد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ جیسے جلیل القدر صحابی کی وفات کے بعد ان کے بارے میں فرمایا کہ سعد نیک آدمی اور اچھے عقیدے کا مالک تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے جسم اور کپڑے تھوڑا بہت پیشاب سے آلود ہونے کی صورت و حالت میں کچھ نمازیں ادا کی تھیں۔ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے کے صلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کو بھی ایک دفعہ اس کی قبر نے دبایا تھا، اس کی پسلیوں کو جھنجھوڑا تھا، اس لیے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قبر کے جھٹکے سے بچ سکتا ہو تو سعد بن معاذ ضرور بچ جاتا۔ دوستو، اس بات سے معلوم ہوا کہ اگر مومن اور اچھے عقیدے کا مالک بھی بدعمل ہے تو جس طرح اللہ تعالی آخرت میں اس کو بدعملی کی سزا دے سکتا ہے یا دے گا، اسی طرح عالم برزخ اور قبر کے عالم میں بھی سزا مل سکتی ہے۔ مسند احمد میں عالم برزخ اور عالم قبر کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ قبر کے اندر کافر پر تکلیف دینے والے سانپ مسلط کیے جائیں گے اور مومن کے لیے ارشاد فرمایا اس پر جنت کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ابھی وہ جنت میں گیا نہیں ہے، نشاط و سرور اور راحت دینے کے لیے اس کو دکھایا جاتا ہے کہ جنت میں تیرا ٹھکانہ یہ ہے، کیونکہ تو نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بسر کی تھی، اور ساتھ ہی اسے دور سے جہنم کا نظارہ کرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرتا، تیرا عقیدہ اور عمل اچھا نہ ہوتا تو پھر تیرا ٹھکانہ یہ تھا۔
یہ تیری مسرت، فرحت اور خوشی کے لیے کیا جاتا ہے کہ تو اس سے بچ گیا ہے اور یہ تجھے مل گیا ہے۔ اس طرح کافر اور بدکار کو بھی دونوں چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ہے، حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ آگ میں داخل نہیں کیا جاتا بلکہ آگ پیش کی جاتی ہے۔ اس کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو نیک اور اچھے عقیدے کا مالک ہوتا تو یہ جنت تجھ کو ملنا تھی۔ اب تو نے اچھے عمل اور عقیدے سے زندگی بسر نہیں کی، لہٰذا تیری منزل اور تیرا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جس میں تجھے ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس مشکل وقت میں انسان کے کام آنے والی چیز عقیدے کے بعد اس کا عمل ہے۔ بحقی میں ایک اور روایت موجود ہے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے وارث کہتے ہیں، یہ کیا چھوڑ کر گیا ہے؟ ان کی نظر اس پر ہوتی ہے جو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اور ملائکہ آپس میں کہتے ہیں کہ اس نے کیا بھیجا ہے۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ بہت بڑا مکان، کوٹھی اور محل چھوڑ کر جا رہا ہے، بڑی کامیاب یا منصب اور عہدوں پر فائز اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے، بہت بڑا بینک بیلنس اور دولت چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ان چیزوں سے ان کو غرض ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب عمل کس طرح کام آتا ہے، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ میرے پیارے دوستوں کے عذاب قبر کے فرشتے نیک انسان کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں، اور وہ پاؤں جو نماز میں قیام کرتے تھے اور اسے مسجد اور نیکی کی طرف لے کر جاتے تھے، تو نیک قدم ان کو روک لیتے ہیں، عذاب کو نہیں آنے دیتے۔ ہاتھوں کی طرف سے آتے ہی نیک انسان کو عذاب تو نہیں ہوگا، لیکن اسے یہ بتانے اور ہمیں یہ سبق سکھانے کے لیے انسان کا نیک عمل کس طرح عذاب کو روکتا ہے، حدیث نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ بالفرض اگر پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو نیکی کی طرف جانے والے نیک قدم اس کو روکتے ہیں۔ ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو نیک اور اچھے ہاتھ جس سے وہ خیرات کرتا تھا، جس سے وہ وضو کرتا تھا، جس سے وہ نیکیاں کرتا تھا، آنے والے عذاب کو روک لیتے ہیں۔ سامنے کی طرف سے اگر عذاب آتا ہے تو وہ منہ اور زبان جس سے وہ ذکر الہی کرتا تھا، جس سے تلاوت کرتا تھا، جس سے نیکی کی باتیں کرتا تھا، آنے والے عذاب کو روک لیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، گویا بتلایا کہ نیکی عذاب اور بندے کے درمیان حائل ہو کر اسے روک لیتی ہے، اسی طرح تلاوت قرآن عذاب کو روک لیتی ہے۔ نیکیوں اور تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ بالخصوص قرآن پاک کی 2 سورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب قبر کو روکنے کے لیے اکثیر کا کام دیتی ہیں۔ عشاء کے بعد روزانہ ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک 29ویں پارے کی پہلی 30 آیات والی سورۃ الملک ہے، دوسری 21ویں پارے کی سورۃ السجدہ ہے۔ یہ جن کو یاد ہیں یا جو یاد کر سکتے ہیں ان کو یاد کرنی چاہیے، ورنہ سورۃ الملک ضرور یاد کرنی چاہیے۔ اور جن کو یاد نہیں یا جن کے لیے یاد کرنا مشکل ہے، ان کو قرآن مجید سے دیکھ کر عشاء کے بعد تلاوت کرنی چاہیے۔ ناظرین اکرام، قبر کے عذاب اور ثواب کے بارے میں آج سے نہیں، مدت سے لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور ان کا شکار بھی ہیں۔ ایک بات تو کہی ہی جاتی ہے کہ جس میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ جناب عذاب قبر یا ثواب قبر قرآن سے ثابت کریں، میں اس کے 12 پارے میں مختصر طور پر دہراتا ہوں کہ اس کی بنیاد قرآن کے اندر ہی ہے، جس طرح باقی مسائل نماز، حج اور زکوٰۃ کی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی مسئلہ مثلاً عذاب قبر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، روزے کے بارے میں قرآن مجید نے بار بار نہیں کہا، نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں تو ہے، لیکن حج کی طرف روزے کو فرض کرنے والے رکوع میں بھی بنیادی ایک آیت کریمہ ہے۔ ایک آیت ہے جس نے روزے فرض کیے ہیں، لیکن وہ پورے مہینے کے روزے، ساری زندگی کے لیے روزے فرض ہوئے۔
اگر ایک آیت حج اور روزہ فرض کر سکتی ہے تو آیت، حالانکہ آیات زیادہ ہیں لیکن ایک بنیادی آیت عذاب قبر کو ثابت کر سکتی ہے۔ دوسری بات مشاہدے کی ہے کہ اگر پرانی قبر کو کھودا جائے یا وہ کسی طرح کھل جائے تو اس میں خاک اور ہڈیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ انسان کے جسم کے ذرات ہوتے ہیں۔ وہ عذاب، ثواب، راحت یا تکلیف کو کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ یا یہ ہے کہ قبر کھولی جائے تو اس میں کوئی کھڑکی نظر نہیں آتی کہ یہ جنت کی طرف کھلتی ہے یا جہنم کی طرف؟ ہمیں تو نظر نہیں آتی، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ میرے پیارے دوستو، بہنوں، یہ بات سمجھ لیں کہ جو چیزیں عالم برزخ اور عالم آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ان کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی کی ایک بڑی موٹی سی مثال ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو الگ آتے تھے وہ تو آتے تھے، لیکن کئی دفعہ صحابہ کی موجودگی میں وہی لے کر آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کے کچھ اثرات تو محسوس کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی عرق آلود ہو گئی، آپ نے بوجھ محسوس کیا۔ صحابہ نے جبرائیل کو دیکھا نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اور صحابہ نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ایسے کئی مواقع ہیں۔ میرے پیارے دوستو، مشہور، مسند اور صحیح واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹے۔ نماز کے بعد پوچھا گیا کہ جناب، ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ نماز کرتے کرتے آگے بڑھے جیسے کوئی چیز پکڑنے لگے ہیں، پھر پیچھے ہٹے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جنت کا ایک منظر میرے سامنے آیا کہ جنت کے انگوروں کے لٹکتے ہوئے خوشے میرے سامنے پیش کیے گئے۔ یہ اتنا حقیقی منظر تھا کہ میں بے اختیار یہ خیال لے کر آگے بڑھا کہ میں کوئی خوشہ توڑ لوں اور نماز کے بعد اپنے صحابہ کو کھلاؤں، لیکن جو ہی آگے بڑھا تو یکا یک وہ منظر بدل گیا، اور پھر جہنم کا ایک منظر سامنے آیا، اور وہ منظر بھی اتنا حقیقی تھا کہ میں بے اختیار پیچھے ہٹا کہ اس کی کوئی لپٹ مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ پیارے دوستو، اب یہ دونوں چیزیں، جنت کے میوے اور جہنم کی آگ کے شعلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیاں اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن جتنے صحابہ پیچھے موجود تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ دونوں مثالیں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ دوسرے جہاں کے واقعات، مناظر اور چیزیں اسی طرح نظر نہیں آتی۔ حدیث پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر عذاب قبر کے مناظر، وہ چیخیں اور آوازیں جو عذاب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اگر دنیا والے وہ مناظر دیکھ لیں یا ان کی آوازوں کو سن لیں تو وہ خوف اور دہشت کے مارے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے، اس لیے وہ مناظر نہیں دکھائے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سنائے جاتے ہیں کہ جس طرح ہم جہنم نہیں دیکھ رہے، اس دنیا میں جنت کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن ان کی خبر صادق المصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، خواہ وہ خبر قرآن مجید میں ہے یا صحیح حدیث میں، اس کو ماننا اور تسلیم کرنا مومن کا کام ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ عام انسان تجربے اور عام انسانی زندگی سے مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر تمہاری عقل 100% عذاب قبر کو سمجھنے سے قاصر ہے تو پھر کم از کم اتنا ہی سمجھو کہ جس طرح انسان دیکھتا خواب ہے لیکن اس کے اثرات فزیکلی محسوس کرتا ہے، اسی طرح قبر میں اس کو نقشے دکھائے جاتے ہیں، اور وہ نقشے حقیقی ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے یا حدیث نے کہا ہے کہ دوسری چیزیں پیش کی جاتی ہیں لیکن انسان ان کے اثرات ذہنی، روحانی اور جسمانی طور پر بھی محسوس کرتا ہے۔ وہ کس حد تک جسمانی، روحانی، ذہنی ہوتے ہیں یہ ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ ہمارے پاس اس زندگی کے متعلق پورا علم نہیں ہے۔ پیارے دوستو، جیسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ شہداء زندہ ہیں، لیکن ساتھ ہی کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے،
कि इसकी कैफियत और तफसील क्या है। शुहदा की अपनी कैफियत है, लेकिन आम मुर्दा भी पूरा मुर्दा नहीं होता। उसके बदन और रूह का कनेक्शन बाकी रहता है। जो जिस्म हमारे सामने मौजूद है और जो रूह उसके अंदर मौजूद है, साइंस और फलसफे की तरक्की के बावजूद उनका भी पूरा कनेक्शन और ताल्लुक नहीं समझ सकते। कुरान मजीद ने रूह के बारे में खास तौर पर कहा, तुम्हें रूह के बारे में बड़ा थोड़ा इल्म है। साइंसी तरक्की होने के बावजूद आज भी ये बात दुरुस्त है कि तुम्हें रूह के बारे में ज्यादा इल्म नहीं, इसलिए कि इसकी पूरी कैफियत ना समझी जा सकती है और ना ही बयान की जा सकती है। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए शाह साहब की ये मिसाल है। अगर तुम और नहीं समझ सकते तो कम से कम इतना ही समझ लो कि जिस तरह ख्वाब में आदमी महसूस करता है और इस पर वारदातें भी गुजरती हैं, उसको कब्र में वो मनाजर हकीकी दिखाई जाते हैं। लेकिन